ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ پھر اس نے آسمان بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب کتنی پیاری، دلکش اور خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ اللہ پاک کی ہمیں پہچان بتائی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے لوگو، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رب وہی ایک وحدہ لا شریک ہے جس نے تمہیں بے شمار طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے یہ زمین بنائی تمہارے لیے، زمین میں لاکھوں قسم کی نعمتیں تیار کی تمہارے لیے، زمین کے سینے کے اندر معدنیات مثلاً لوہا، تیل، گیس وغیرہ رکھے تمہارے لیے۔ پھر صرف زمین ہی نہیں، یہ کافی نہیں ہے، لہٰذا اس نے آسمان بھی بنایا، وہ بھی تمہارے لیے۔ پھر آسمان بھی ایک نہیں بلکہ رب فرماتا ہے 7 بنائے تمہارے لیے۔ کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنائے۔ اب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بالکل ٹھیک بنائے، آسمان بنانے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ ہزاروں سال گزر گئے، اب تک یہ کبھی پرانے نہیں ہوئے، کبھی ان کے اندر دراڑ نہیں آئی، ان کی چھت کمزور نہیں ہوئی، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی۔ یہ سب اہتمام تمہارے لیے، غرض کہ وہ ایک ذات جس نے ساری کائنات کو تمہاری خدمت پر لگا دیا، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وہی خدا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ دوستو دیکھیے کتنی دلکش یہ آیت کریمہ ہے، اور کیسے صاف صاف اور سادہ لفظوں میں اللہ پاک کی نعمتوں کا ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے۔ ہم اگر سچے دل سے اس آیت کریمہ کو سمجھیں، اس پر غور کریں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کی محبت ہمارے دل میں نہ اترے۔ اگر سچے دل سے بندہ غور کرے، ذرا تصور باندھیں ہمارا رب کیسا رحیم اور رحمان رب ہے، کیسا عظیم رب ہے کہ جس نے کائنات کے ذرے ذرے، پتے پتے کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دیا ہے۔ اب غور فرمائیے، یہ زمین ہمارے لیے پیدا کی گئی، آسمان ہمارے لیے بنائے گئے۔ اللہ پاک نے زمین کو فرش کی صورت میں بچھونا بنایا۔ اگر یہ دیوار کی طرح کھڑی حالت میں ہوتی، اس پر ہم کس طرح گزارا کرتے؟ اللہ پاک نے زمین کو نرم بنایا۔ اگر آپ کا پہاڑوں پر چڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو اندازہ ہوگا کہ پہاڑ پر جب بندہ چلتا ہے اس کے پاؤں تھک جاتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، پاؤں میں جو ہیں وہ چھالے پڑ جاتے ہیں، بندہ تھک جاتا ہے کہ پیروں میں درد ہونے لگتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس رب کریم پر، اس نے زمین کو ہمارے لیے سخت نہیں بلکہ آرام دہ بنایا ہے، تاکہ میرے بندے اس پر چلیں، سکون سے چل سکیں، اس پر آسانی سے چل پھر سکیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے زمین کو ایک ماں کی طرح بنایا، اس کے اندر پرورش کی صلاحیت رکھی گئی۔ ہم زمین کے اندر ایک چھوٹا سا بیج ڈالتے ہیں، زمین اسے اپنے اندر لے کر اسے پالتی ہے، اپنے اندر سے اس کو خوراک دیتی ہے، پھر اسے چھوٹے سے بیج میں سے بہت بڑا درخت ایک پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی ہے، ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ پھر اس طرح زمین میں 1000 طرح کی
معدنیات بھی رکھی گئی جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے سوئی گیس کتنی بڑی رب تعالیٰ کی نعمت ہے اور انسانوں کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے، یہ بھی ہمیں زمین سے ملتی ہے۔ پٹرول کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بھی ہمیں زمین سے ملتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری نعمتیں، مثلا نمک، سونا، تانبا، لوہا، چونا، کوئلہ وغیرہ، یہ سب معدنیات ہمیں زمین ہی سے ملتی ہیں، اور فائدہ کس کو پہنچاتی ہیں؟ فائدہ ہم انسانوں کو پہنچاتی ہیں۔ اس طرح اللہ پاک نے جانور پیدا فرمائے، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ دیکھیے گاؤں دیہاتوں میں عام طور پر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، 5، 10 یا 15، 20 گائیں بھینسیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، نوجوان لڑکا ڈنڈا اٹھائے ان گائیں بھینسوں کو اپنے آگے ہانکتا ہوا لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جانور کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ حالانکہ بقرہ عید پر 10-15 بندے ایک گائے کو گرا نہیں سکتے، قابو میں وہ نہیں آتی، اگر وہ چھوٹ جائے قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیے ایک نوجوان ہے، 20-15 گائیں کو وہ ہانک کر لے جا رہا ہے۔ ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تسخیر ہے، یعنی جانور بھی جو ہیں رب تعالیٰ نے انسان کے قبضے میں دے دیے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جانور بھی رب تعالیٰ نے انسان کے قبضے میں دے دیے، انسان کے قابو میں دے دیے۔ پھر ان جانوروں سے ہمیں 1000 طرح کے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ گوشت، اس کے ذریعے ہمیں پروٹین، توانائی، اور گوشت سے سینکڑوں قسم کے طبی فائدے جانوروں کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ اسی طرح جانور ہمیں اور کیا فائدہ دیتے ہیں؟ دودھ، دہی، مکھن، نپیر، آئس کریم وغیرہ ساری ڈیری پروڈکٹس جو ہیں وہ جانوروں کے بدولت ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح ذرا غور کریں، ہمارے جو پہننے کے لباس ہیں، مثلا جوتے ہیں، لباس ہے، بالخصوص سردیوں کا جو لباس ہے، سویٹر، جرسی، جیکٹ جو چمڑے سے بنائے جاتے ہیں، یہ بھی ہمیں جانوروں سے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ رب تعالیٰ نے اور بہت سارے جو فائدے ہیں جانوروں کے ذریعے سے رب کائنات نے انسان کو عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے رکھے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ اور جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا رب نہایت ہی مہربان رحم والا ہے۔ آگے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدے پیدا کیے تاکہ ان پر تم سوار ہو اور تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی کئی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ رب فرماتے ابھی میں کئی چیزیں ایسی اور پیدا کروں گا جو انسان تو نہیں جانتا۔ حضرات گرامی، غرض ہر چیز رب تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ اسی طرح پہاڑوں کو دیکھیے، یہ اونچے اونچے پہاڑ کہیں سبز ہیں، کہیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، سفید رنگ میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت رنگوں کے پہاڑ اب زمین کے اندر انہیں میخیں فرمایا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے۔ روایات میں آتا ہے جب رب تعالیٰ نے
زمین کو پیدا فرمایا تو یہ لرز رہی تھی، اس میں زلزلہ برپا تھا، اس پر ٹھہرا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر پہاڑ پیدا فرمائے جس سے زمین ٹھہر گئی۔ اس نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں یعنی کیل کہا جاتا ہے۔ اب زمین کے خشک حصے کا تقریباً 5واں حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں تقریباً 82% تازہ، صاف، شفاف اور میٹھا پانی جو ہے وہ بھی پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ اب ذرا غور تو کریں کہ کیسی کیسی رب تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بہت سارے معدنیات جو ہیں وہ بھی پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ پہاڑوں پر کئی قسم کی جو جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو انسان کے علاج کے کام آتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے اندر ایک بڑا کردار جو ہے وہ بھی پہاڑوں کا ہے۔ ارے یہ سب کس لیے؟ رب تعالیٰ نے سب کے سب انسان کے لیے بنائے ہیں۔ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائے۔ اسی طرح اللہ پاک نے درخت بنائے، جنگلات اگائے، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ جنگلات سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، فرنیچر اور بہت سارے کاموں کے لیے لکڑی ہمیں جنگلات سے حاصل ہوتی ہے۔ کاغذ جس پر تعلیم کا پورا انحصار ہے، اسی کاغذ سے کہ جس سے کتابیں چھپتی ہیں، ہم روزمرہ کے کئی طرح کے کاموں کے لیے کاغذ کا استعمال کرتے ہیں۔ ارے پتہ بھی ہے یہ کاغذ بنتا کیسے ہے؟ جی ہاں، یہ بھی لکڑی سے بنتا ہے، یہ بھی لکڑی سے بنتا ہے۔ آج بھی جو بہت ساری دوائیاں ہیں، جڑی بوٹیاں استعمال دوائیوں کے اندر کی جاتی ہیں، وہ جڑی بوٹیاں بھی ہمیں پہاڑوں سے ملتی ہیں، وہ جنگلات سے ملتی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسی معدنیات ہیں جو رب تعالیٰ ہمیں جنگلات سے عطا فرماتا ہے۔ کئی چیزیں ہمیں جنگلات سے رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک اہم چیز جو ہے کہ جنگلات کی موسم پر بڑی زبردست تبدیلی آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل سردی اور گرمی کا جو وقت ہے آنے کا وہ چینج ہو رہا ہے۔ نہ گرمی اپنے ٹائم پر آتی ہے، نہ سردی اپنے ٹائم پر آتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں نومبر اور دسمبر یہ فل سردی کے مہینے ہیں، لیکن آج بھی کئی جگہوں پر جو ہے وہ پنکھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ سردی ابھی نہیں پڑ رہی۔ اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیماریوں سے کئی لوگ پریشان حال ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ان بیماریوں کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سارا جو سبب ہے یہ تبدیلی کا ہے۔ درختوں کی کمی، درخت کاٹ کر ہم نے فیکٹریاں لگائی ہیں جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ ان بیلنس ہو رہا ہے۔ یہ جنگلات میرے دوستوں اگر رب نے بنائے تھے یہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف انسان کے فائدے کے لیے۔ غرض پہاڑ بھی انسان کے فائدے کے لیے، درخت بھی انسان کے فائدے کے لیے، زمین بھی انسان کے فائدے کے لیے، آسمان بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ غرض یہ ہر چیز رب تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ اس رب کا پھر ہم شکر کیوں ادا نہ کریں؟ اس رب تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم چرچا کیوں نہ کریں جس رب نے ایک انسان کو کتنی چیزوں سے نوازا ہے۔ ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ کافر آ گئے۔ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا، بتائیے خدا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خدا ہے۔ تو کافر کہنے لگے خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ یعنی ہم کس طرح مانیں کہ خدا ہے، دلیل کیا ہے؟ شاید امام شافعی اس وقت شہتوت کے درخت کے قریب بیٹھے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا یہ شہتوت کا جو درخت ہے یہی میرے رب تعالیٰ کے حی و قیوم ہونے کی دلیل ہے، رب تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ کافر بولے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دیکھو اس شہتوت کا پتا اگر ہرن کھا لے وہ مشک بن جاتا ہے، اسی پتے کو اگر بکری کھا لے
وہ دودھ بن جاتا ہے، اور اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھا لے اس سے ریشم بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو وہ کون ہے جو ایک ہی پتے سے اتنی شکلیں عطا فرما دیتا ہے، حالانکہ پتا ایک ہے، طبیعت ایک ہے، مٹیریل ایک ہے، بس کھانے والے جو جانور ہیں وہ بدلتے جائیں، اس پتے سے تیار ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی بدل جاتی ہیں، یعنی وہ ایک ذات ہے، ایک پتے کو کبھی مشک، کبھی دودھ اور کبھی ریشم بناتی ہے، اسی کو تو ہم خدا کہتے ہیں، اسی کو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں۔ بس جب آپ نے یہ دلیل دی وہ کافر سن کر بڑا متاثر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرات گرامی ذرا غور تو فرمائیں، ایک پتا ہے اس سے کئی طرح کی چیزیں بنتی ہیں، اگر ہرن کھا لے اس سے مشک بن جاتا ہے، اگر بکری کھا لے وہی پتا ہے لیکن اس سے دودھ بنتا ہے، اگر ریشم کا کیڑا کھا لے اس سے ریشم کا کپڑا بن جاتا ہے، ریشم بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کوئی تو ہستی ہے جو بنا رہی ہے، جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے، تو اسی لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہ دے جو نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جا کو جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا، وہی خدا ہے۔ ذات گرامی یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شہتوت کے پتے کو خدا کے وجود کی دلیل بنایا، لیکن اس واقعے سے اور بھی کئی پہلو نکلتے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ پاک نے شہتوت کے پتے میں جتنی عظمتیں رکھی ہیں، جتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ سادہ سے جواب انسان کو۔ کس کو پہنچتا ہے؟ انسان کو۔ دیکھیے اس سے ریشم بنتا ہے، شہتوت کے پتے سے کیا بنتا ہے؟ ریشم بنتا ہے۔ کیا اس سے ریشم کا کیڑا استعمال کرتا ہے؟ نہیں، ہم انسان استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بکری کھا لے اس پتے کو، اس سے دودھ بنتا ہے۔ کیا بکری اپنا دودھ خود پیتی ہے؟ نہیں، وہ بھی انسان پیتا ہے۔ اسی طرح اور کئی چیزیں ہیں، اگر وہ مشک اس پتے سے بن جائے، کیا وہ مشک کون استعمال کرتا ہے؟ انسان ہی استعمال کرتا ہے۔ یعنی ساری چیزیں رب نے جو بھی پیدا فرمائی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ ذات گرامی توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے انسانوں کو نوازا۔ اس دنیا کے اندر ایک طبقہ پایا جاتا ہے جنہیں ملحد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ملحد۔ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا، مگر جب سائنس نے ترقی کی، سینکڑوں کہکشائیں دریافت ہوئی، کائنات کی وسعت سامنے آئی، تو انہیں بھی ماننا پڑا کہ اتنی بڑی جو کائنات ہے وہ خود بخود بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے نظریے میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ اب ایک بڑا ملحد تھا، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اندھا گڑی ساز۔ کیا نام تھا؟ اندھا گڑی ساز۔ اب گھڑی سے اس کی مراد کائنات ہے، جو بڑا ان کا ملحد تھا، اب گھڑی سے جو اس نے مراد لیا وہ کائنات کو لیا۔ یعنی اب انہوں نے یہ نظریہ بنایا کہ کائنات بنانے والا تو ہے مگر کوئی حی و قیوم ہستی نہیں ہے، بلکہ کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کے سبب، جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے اور کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یعنی تھوڑی سی تبدیلی کی، لیکن خدا کے وجود کو پھر بھی نہیں مانا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھیے انسان کیسے اندھے ہیں، بھلا وہ خود جو اندھا ہے
اس نے دیکھنے والے، شعور رکھنے والے انسان کیسے بنا دیے؟ نہیں، کائنات کے ذرے ذرے میں، کائنات کے پتے پتے میں جو نفع بخش پہلو موجود ہے، یہ بتاتا ہے کہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کوئی تو ہستی ہے جس نے کائنات کو بنایا بھی ہے اور کائنات کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ تو جواب ملتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے، وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ حضرات گرامی، پتہ یہ چلا جس نے یہ کائنات بنائی وہ خدائے واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خوب علم رکھنے والا ہے، تبھی تو ہر چیز جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، قرآن کریم نے جب اس کائنات کے رازوں کو کھولا تو اس میں ایک بڑا پہلو جو ہماری توجہ کا مرکز بنا، جس کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی، وہ یہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا۔ کس کے ساتھ بنایا؟ حق کے ساتھ۔ جس چیز کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اب حق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی جب ضرورت ہو، اس ضرورت کے مطابق اس چیز کو پیدا کرنا۔ جب جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہو اسی چیز کو پیدا کرنا۔ مطلب یہ کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ نے اندازے کے مطابق بنائی ہے، جتنی ضرورت تھی اسی کے مطابق رب تعالیٰ نے کائنات کو بنا دیا۔ اب دیکھیے، اس ایک سادہ سی مثال عرض کرتے ہوں کہ سائنسدان آج کل زمین کے علاوہ کوئی دوسرا سیارہ ڈھونڈنے تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی سوچ ہے کہ کہیں جا کر زندگی گزاری جائے، یعنی زمین کے علاوہ کوئی ایسا ہمیں سیارہ مل جائے جہاں پر جا کر ہم زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی، چاند کو اپنا مشن بنایا، چاند پر پہنچ گئے، لیکن جب وہ چاند پر پہنچے تو وہاں کا جو درجہ حرارت تھا وہ بہت زیادہ تھا، لہٰذا وہاں پر رہنا ممکن ممکن نہیں تھا۔ پھر ان کی تحقیق شروع ہوئی، انہوں نے مریخ کے متعلق تحقیقات شروع ہوئی، معلوم ہوا کہ وہاں پر درجہ حرارت بہت کم ہے، لہٰذا وہاں پر بھی زندگی ممکن نہیں ہے، وہاں پر بھی رہنا ممکن نہیں ہے۔ اب زمین ایک ایسا سیارہ ہے، یہ زمین بھی ایک سیارہ ہے، تو زمین ایک ایسا سیارہ ہے جو سورج سے بالکل درست فاصلے پر ہے۔ یہاں نہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہے، لہٰذا یہاں پر رہ کر انسان سادہ سی زندگی، عام سی زندگی بہت آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے، وہ کون ہے جس نے زمین کو اس طرح بالکل درست فاصلے پر رکھا، اس کا درجہ حرارت ایسا رکھا کہ جہاں پر رہ کر انسان اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکیں، بالکل پرفیکٹ رکھا کہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، نہ زیادہ گرمی رکھی نہ زیادہ ٹھنڈک رکھی۔ ارے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی تخلیق ہے، وہی خدا ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اب دیکھیے، ہر چیز رب نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں بنایا سب تمہارے لیے بنایا۔ سب کس کے لیے بنایا؟ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی۔ کس کے لیے بنائی گئی؟ بولیے ذرا، ہمارے لیے بنائی۔ اب اس کائنات کے چند پہلو پر ہم ذرا غور کریں۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ بادل، یہ بارش، یہ جنگلات، یہ وادیاں، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ بہتے ہوئے چشمے، یہ کانوں میں رس گھولتی ہوئی جو چڑیوں کی چہچہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا پتا پتا رب تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ رب فرماتے ہیں میں نے سب کچھ
یہ انسان کے لیے بنایا۔ اب ذرا غور کریں، جب کائنات کی ہر چیز میرے لیے بنائی، کائنات کی ہر چیز رب کائنات نے تمہارے لیے بنائی، تو اب سوال یہ ہے کہ انسان کو رب نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کو رب نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو جواب آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لوگوں ساری چیزیں تمہارے لیے، لیکن تمہیں میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ساری چیزیں تمہارے لیے، یہ درخت، یہ وادیاں، یہ زمین، یہ آسمان، جنگلات، ہر چیز تمہارے لیے، لیکن تمہیں میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ غور تو فرمائیں کہ انسان کو رب تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ بولے کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اس سے آگے بڑی پیاری بات آپ نے کہی، آپ فرماتے ہیں مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن، مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے نہ آشیاں کے لیے۔ آہ و نالا کا مطلب عشق، یعنی ہم اس دنیا میں سیر و تفریح کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں بنگلے بنڈگلے بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کوٹھیاں جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پروان چڑھائیں۔ جب اللہ کی محبت کو ہم دل میں پروان چڑھائیں گے تو پھر ہم دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری چیزیں رب نے انسان کے لیے بنائی، اور انسانوں اور جنوں کو رب فرماتے ہیں میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات گرامی، پتہ یہ چلا ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا پتہ پتہ وہ اگر بنا ہے تو انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے ایک اور جگہ پر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ اپنے رب کا نام یاد کرو، سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ اب تبتل کا معنی ہوتا ہے دل از دنیا بریدن، یعنی دل سے دنیا کو نکال کر پھینک دینا۔ تبتل کا کیا معنی ہے؟ دل سے دنیا کو نکال کر پھینک دینا۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے انسان اپنے دل سے دنیا کو نکالو، صرف اور صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے یہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، خود بخود تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اور یہ دیکھا گیا ہے جو بندہ دنیا کے پیچھے جاتا ہے، مال کی حبس، مال آ جائے، پیسہ آ جائے، جائیداد آ جائے، آ تو جاتی ہے، لیکن وہی دولت، وہی مال، وہی جائیداد انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ سے لو لگا لو گے، دل سے دنیا کی محبت نکال کر صرف دل میں رب کی محبت رکھو گے، پھر رب کی محبت کا ایسا فائدہ ملے گا، وہ جو دنیا ہے وہ تمہارے پاؤں میں خود ذلیل ہو کر آئے گی۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ پاک تم سے محبت فرمائے تو آقا نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ دنیا کے لیے نہ ہو جاؤ۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے ہو گئے ہیں، ہم دن رات دنیا کے پیچھے ہیں، ہم اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اس قدر کئی لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو نماز تک کا ٹائم نہیں ملتا، انہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اسے کہتے ہیں دنیا کی محبت دل میں آ جانا۔ کسی نے بڑی پیاری مثال دی تھی، وہ اس نے کہا تھا کہ دیکھیے سمندر کے اندر کشتی ہوتی ہے، سمندر میں کشتی ہوتی ہے، اب وہ کشتی جو ہے وہ پانی پر چلتی ہے۔ کس پر چلتی ہے؟ پانی پر چلتی ہے۔ اگر پانی ہی کشتی میں آ جائے پھر کیا ہوگا؟
کشتی ڈوب جائے گی، کشتی کا معاملہ سارا جو ہے وہ تمام ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ دل کے اندر دنیا سمانے کا کہا گیا ہے۔ اگر دل کے اندر دنیا آ گئی، دنیا میں رہنا ہے، رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن اگر دل میں دنیا ہی آ گئی پھر سمجھ لیں ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں ہم نے اس طرح رہنا ہے جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی کو اندر نہیں آنے دینا، اگر وہ اندر آ گیا پھر کشتی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں یہ درس ملتا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے سیرت سے اس چیز کو سمجھایا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے سے گزر ہوا، ایک جگہ پر حاملہ اونٹنیاں جو تھی وہ نظر آئی۔ اب عرب کے اندر حاملہ جو اونٹنیاں تھیں ان کا بڑا مقام تھا، ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اب جب حضور نے دیکھا تو حضور نے اپنی نظر دوسری طرف کر لی۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا، یہ سب سے عمدہ مال ہے، آپ نے اس طرف نظر کیوں نہیں فرمائی؟ میرے کریم آقا نے فرمایا قد نہى اللہ عن ذالک، یعنی اللہ پاک نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، یعنی اتنے بھی دنیا کے نہ ہو جاؤ۔ حالانکہ آقا تو آقا ہیں، وہ تو نبیوں کے امام ہیں، رب کے محبوب ہیں، آقا کے دل میں دنیا آ جائے یہ تو سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ امت کو سمجھانے کے لیے تھا کہ میرے غلاموں سن لو، ٹھیک ہے وہ بڑا اچھا مال ہے، حاملہ اونٹنیاں ہیں، لیکن پوری توجہ ان کی طرف نہ دو، رب نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ دنیا میں رہو، زندگی گزارنے کے لیے اچھے اسباب اختیار کرو، لیکن پورے دنیا کا نہ بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل سے اللہ کی محبت بھی اٹھ جائے۔ اور جب دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اٹھ جاتی ہے پھر انسان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے ہمیں یہ درس سے ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کس کے لیے پیدا فرمائی؟ انسان کے لیے۔ ہر چیز جو بھی کائنات میں ہے وہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، اور انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میری عبادت حاصل کر سکیں۔ تو دوستو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، مسجد میں 5 ٹائم آ کر رب تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس رب تعالیٰ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ جب دل کے اندر رب تعالیٰ کی محبت آ جائے گی پھر انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔